عمران خان نے بڑی چابک دستی سے اپنی احتجاجی تحریک کے آغاز پر اپنی توپوں کا رخ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی طرف کر کے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اعلانیہ اظہار کر کے فوج اور عدلیہ کے دیگر طاقتور ججوں اور جرنیلوں کے ارمان جگا دیے ہیں۔ یوں انہوں نے وہی باریک واردات اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ڈال دی ہے جو اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف پی ٹی آئی میں ڈال رہی تھی۔ پیر صاحب پگارا، ذوالفقار مرزا، ارباب غلام رحیم، محمود خان اچکزئی، اختر مینگل، مولانا فضل الرحمان، آفاق احمد اور الطاف حسین تک بھی یہ پیغام چلا گیا ہے کہ جن جن سیاسی قوتوں کو ریاست مخالف بیانیے کا الزام لگا کر ملکی سیاسی منظرنامے سے بے دخل کیا جا چکا ہے، ان سب کی اجتماعی واپسی کا وقت آ گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبد القدوس راولپنڈی اسلام آباد کی تازہ ترین اپڈیٹس اور کچھ اہم پیش گوئیوں کے ساتھ۔ ناظرین، عید کے بعد ملک میں جو فیصلہ کن سیاسی معرکہ شروع ہونے والا ہے، عمران خان کی اڈیالہ جیل میں حالیہ آگ بگولا قسم کی گفتگو اس کا نقطہ آغاز ہے۔ کپتان نے یہ گفتگو کرنے کے لیے وقت کا انتخاب کس بنیاد پر کیا اور اس خاص موقع پر ملک کے اندر اور بیرون ملک کون کون سی اہم ترین شخصیات کو فیصلہ کن پیغام دینا مقصود تھا، یہ ایکسکلوسیو معلومات آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور اس بریکنگ نیوز کی چونکا دینے والی تفصیلات بھی بیان کریں گے کہ اپریل اور مئی کے مہینے میں ملک میں کتنے بڑے عوامی ابال کا باعث بننے والے ہیں اور جیل میں بیٹھا ہوا عمران خان کتنی طاقت پکڑ چکا ہے اور ملک کے اندر اور باہر موجود کون کون سے طاقتور لوگ عمران خان کی طرف سے اس گرین سگنل کے منتظر تھے اور یہ سگنل خان نے بڑی دلیری کے ساتھ اب دے دیا ہے، جس کے بعد حالات میں اتنی بڑی تبدیلی آ چکی ہے کہ جس کا لوگوں کو ابھی اندازہ نہیں۔ حکومت پر پچھلے 48 گھنٹوں سے لرزہ طاری ہے اور یوں سمجھ لیں کہ خان نے اس کے پاؤں کے نیچے سے زمین کھینچنے والا کام کر دیا ہے۔ اس ایکسکلوسیو ویڈیو کی سنسنی خیز تفصیلات میں جانے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ اس چینل کی ٹائم لائن پر موجود ہماری سابقہ ویڈیوز ضرور دیکھیں اور خاص طور پر لاہور کی بزرگ روحانی شخصیت بابا جی داتا دربار والوں کی پیشگوئیاں ضرور سنیں کہ جنہوں نے بار بار فرمایا تھا کہ اپریل مئی جون کے مہینے ملک میں ایک انقلاب عظیم کا باعث بن سکتے ہیں، کیونکہ اس دوران ایک ایسا خوفناک بحران جنم لے گا کہ ملک میں ہڑتالوں، مظاہروں، شٹر ڈاؤن اور احتجاج کی وجہ سے کھانے پینے کی اشیاء کا قحط اور مہنگائی کا طوفان آ سکتا ہے۔ اس لیے وہ پچھلے کئی ماہ سے عوام کو اپنے ماہانہ بجٹ میں بچت کرنے اور کھانے پینے کی چیزیں ذخیرہ کرنے کے مشورے دے رہے ہیں اور عید کے بعد آپ دیکھ لیں گے کہ حالات کچھ اسی قسم کے بن سکتے ہیں۔ ناظرین، عمران خان کے تازہ ترین بیان پر بابا جی نے کیا تبصرہ کیا ہے اور کیا نئی پیشگوئیاں کی ہیں، یہ تفصیل بھی آج کی اسی ویڈیو کے آخر میں بیان کی جائے گی۔ تفصیلات کا آغاز کرنے سے پہلے ہم نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش کریں گے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ایسے ہی آنے والی ایکسکلوسیو اور چونکا دینے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، سب سے پہلے بات کرتے ہیں عمران خان نے یہ جو ریورس سوئنگ کی ہے اور اس کے لیے انہوں نے جو وقت کا انتخاب کیا ہے، اس میں کیا راز ہے۔ اڈیالہ جیل کے ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ خان کی بڑی کیلکولیٹڈ موو ہے اور اس کا سب سے بڑا اور گہرا تعلق وزیر اعظم شہباز شریف کے سعودی عرب کے دورے کے ساتھ ہے۔
کپتان نے یہ بہت بڑا دھماکہ کر کے سعودی حکومت اور خاص طور پر شہزادہ محمد بن سلمان کو یہ پیغام دے دیا ہے کہ یہ جو وزیر اعظم پاکستان بن کر کشکول اٹھائے سعودی عرب پہنچ رہا ہے، یہ حقیقی حکومتی سربراہ نہیں ہے بلکہ ایک کٹ پتلی حکمران ہے اور چند ماہ کا مہمان ہے۔ اس لیے اس کو اربوں ڈالر کی کوئی بڑی گرانٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے ناظرین کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے سعودی عرب کے دورے میں کوئی بہت بڑا بریک تھرو نہیں ہوگا۔ روایتی قسم کے اعلانات ضرور کیے جا سکتے ہیں، جیسے ماضی میں گوادر آئل ریفائنری اور پاکستان میں فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے زمینوں کی بہت بڑے پیمانے پر آباد کاری کے لیے 20 ارب ڈالر اور 50 ارب ڈالر کے جو دو منصوبوں کے اعلانات کیے گئے تھے، لیکن ان میں سے کسی ایک پر بھی عمل درآمد کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ناظرین، ذرائع کا کہنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ موجودہ حکومت کو وہ 1 ارب ڈالر مل سکتے ہیں کہ جن کا وعدہ سعودی حکومت نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ریاض کے دورے اور ان کی شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ملاقات کے موقع پر کیا تھا۔ یوں آپ سمجھ لیں کہ عمران خان نے اس ایک بیان سے کئی شکار کیے ہیں، اور ان میں سے سب سے پہلا شکار وزیر اعظم شہباز شریف کا سعودی عرب کا حالیہ دورہ ہے کہ جس میں انہوں نے شہزادہ محمد بن سلمان اور شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے ملاقات کرنی تھی، لیکن کپتان نے یہ جو ریورس سوئنگ کی ہے اس میں انہیں ملاقات سے پہلے ہی ٹکے ٹوکری کر دیا ہے۔ ناظرین، ملک کے اندر جن قوتوں کو فیصلہ کن اور طاقتور پیغام دینا مقصود تھا، ان میں سب سے اہم سیاسی قوتیں ہیں کہ جنہوں نے عید کے بعد خان سے مل کر ملکی تاریخ کی سب سے بڑی اور طوفانی احتجاجی تحریک چلانی ہے۔ ان سیاسی قوتوں میں کچھ تو خان کے پرانے با اعتماد اتحادی ہیں اور کچھ نئے اتحادی ہیں۔ پرانے اتحادیوں میں جی ڈی اے، جماعت اسلامی، مجلس وحدت المسلمین اور سنی اتحاد کونسل ہے، اور نئے اتحادیوں میں محمود اچکزئی، اختر مینگل اور آفاق احمد ہیں۔ اس فہرست میں مولانا فضل الرحمان بھی شامل ہو رہے ہیں اور بانی ایم کیو ایم الطاف حسین بھی آ رہے ہیں، ایسا کہنا ہے ذرائع کا۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ نیا گرینڈ الائنس پہلے ہی جھٹکے میں خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کراچی حیدرآباد کو جام کر دے گا، اور دوسرے مرحلے میں اندرون سندھ، پنجاب اور گلگت بلتستان میں بھی نظام زندگی مفلوج کر دیا جائے گا۔ اس تحریک کا آغاز اپریل میں جلسے جلوسوں سے ہوگا اور پھر مئی جون میں فیصلہ کن مارکا شروع ہو جائے گا، ایسا کہنا ہے ذرائع کا، اور یہ پورا روڈ میپ تیار بھی ہو چکا ہے، اور جو تمام اس کے اتحادی ہیں، جو بڑی بڑی طاقتور شخصیات ہیں، ان کے ساتھ شیئر بھی ہو چکا ہے، ایسا کہنا ہے پی ٹی آئی ذرائع کا اور اڈیالہ جیل کے ذرائع کا۔ ناظرین، ایک بات یہ سمجھ لیں کہ جب آپ کوئی اتنا بڑا رسکی مارکا لڑنے جا رہے ہوں تو سب سے پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے لشکر میں سے اور اپنے جرنیلوں کے ذہنوں میں سے گو مگو کی کیفیت اور شکوک و شبہات کو ختم کر کے ایک بالکل کلیئر کٹ قسم کا میسج دینا ہوتا ہے کہ رجیم چینج کے ذریعے آنے والوں کو تسلیم کرنے کے حوالے سے اب کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور یہ کہ پی ٹی آئی ہر قیمت پر اپنا چھینا ہوا مینڈیٹ واپس لے گی۔ ناظرین، عمران خان کے تازہ ترین تفصیلی بیان نے ایک طرف پی ٹی آئی کے اندر موجود مفاہمتی بیانیاں چلانے والوں کے پر کاٹ دیے ہیں، تو دوسری طرف پیر صاحب پگارا، ذوالفقار مرزا، ارباب غلام رحیم، محمود خان اچکزئی، اختر مینگل، مولانا فضل الرحمان، آفاق احمد اور الطاف حسین تک بھی یہ پیغام چلا گیا ہے کہ جن جن سیاسی قوتوں کو ریاست مخالف بیانیے کا الزام لگا کر ملکی سیاسی منظرنامے سے بے دخل کیا جا چکا ہے، ان سب کی اجتماعی واپسی کا وقت آ گیا ہے، اور ملک کے چاروں پانچوں صوبوں میں ایک ایسی سیاسی تحریک برپا کرنا اب اٹل فیصلہ ہے کہ جس کی کامیابی کے بعد ملک میں کسی سیاستدان یا کسی سیاسی جماعت پر کاٹا نہیں رہے گا، اور سب کے قومی دھارے میں باعزت طریقے سے واپسی ہو جائے گی۔
नाज़रीन, अब आपको समझ आ गई होगी कि इमरान खान ने अडयाला जेल में गुफ्तगू के दौरान ये रिवर्स स्विंग क्यों करवाई है कि जिससे अमली तौर पर फॉर्म 47 वाली PDM2 धांधली सरकार क्लीन बोल्ड हो गई है। नाज़रीन, इमरान खान के इस बड़े धमाकाखेज बयान के जरिए एक पैगाम सऊदी अरब को दिया गया, दूसरा पैगाम PTI की लीडरशिप और इत्तेहादी सियासतदानों को दिया गया और तीसरा पैगाम इस्टेब्लिशमेंट को दिया गया है। ये जो तीसरा पैगाम है नाज़रीन, ये बहुत नाजुक और सनसनीखेज है। पहले एक बात समझ लें कि इस्टेब्लिशमेंट का मतलब सिर्फ फौज और ISI नहीं होता। इस्टेब्लिशमेंट में जर्नैलों के साथ साथ जज, ब्यूरोक्रेट और मीडिया इदारे भी शामिल होते हैं। इमरान खान ने बड़ी महारत से अपने पत्ते खेले हैं। शेख रशीद नाज़रीन कहा करते थे कि कप्तान अपने पत्ते अपने सीने के साथ लगाकर खेलता है, यानी वो आखिर वक्त तक ये जाहिर नहीं होने देता कि उसके हाथ में अभी कौन कौन से पत्ते मौजूद हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ इस तरह जाती तौर पर नाम लेकर लंदन प्लान में शामिल होने का इल्ज़ाम लगाने का पत्ता उन्होंने आज तक शो ही नहीं होने दिया था। आपको याद होगा नाज़रीन कि इस हवाले से उन्होंने कभी तासुर ही नहीं दिया कि वो ये समझते हैं कि आसिम मुनीर भी लंदन प्लान में शामिल थे, और किसी को ये तवक्को भी नहीं थी कि वो इस तरह डट कर उनका नाम ले देंगे और साथ ये भी कह देंगे कि अब तक जो कुछ PTI और इमरान खान के खिलाफ हो रहा है वो असल में आर्मी चीफ आसिम मुनीर ही करवा रहे हैं। नाज़रीन, अब आप इस रिवर्स स्विंग की टाइमिंग को समझें कि एक तरफ मुल्क में खौफनाक एहतजाजी तहरीक का बगल बजने जा रहा है और ऐन इस मौके पर बड़े तरीके से अचानक ये ऐलान कर दिया जाता है कि इस एहतजाजी तहरीक का हदफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ नहीं बल्कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं। तो आप समझ लें कि ये अचानक बड़ा पत्ता फेंक कर इमरान खान ने पूरी बाजी को हिलाकर रख दिया है। सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा को भी एक सख्त इशारा दे दिया है कि अगर उन्होंने भी अपना रवैया न बदला तो अगला टारगेट वो भी हो सकते हैं। नाज़रीन, इस्टेब्लिशमेंट की इन दो अहम तरीन शख्सियात के हवाले से इमरान खान ने जो बड़े धमाके कर दिए हैं, ये एक जवाबी धोबी पटका है और ये बहुत खतरनाक साबित होने जा रहा है। हम आपको पिछली वीडियोस में बाबा जी दाता दरबार वालों का ये फरमान सुना चुके हैं कि लोहे को लोहा काटता है। इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट पर वो वार उल्टा दिया है जो वार इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान और PTI पर किया जा रहा था। इस्टेब्लिशमेंट का वार क्या था और इमरान खान ने इसे कैसे उल्टाया है, ये इस सारे मामले का सबसे नाजुक और फैसला कुन मरहला है जिसकी तरफ अब तक किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन हमें और इस चैनल को चूंकि बाबा जी दाता दरबार वालों जैसी रूहानी शख्सियात की मदद, सरपरस्ती और रहनुमाई हासिल है, इसलिए इस हवाले से ये रूहानी इशारे के जरिए हमारी मदद और रहनुमाई की गई है और हम ये बड़ा राज आज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। नाज़रीन, अपने ताज़ा तरीन बयान में इमरान खान ने खुद भी ये राज फाश किया है कि इस्टेब्लिशमेंट PTI के अंदर एक बार फिर फूट डालने की साजिश कर रही है और उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि PTI के कई मौजूदा लीडर्स अंदर से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल चुके हैं और इस साजिश में शामिल हैं। नाज़रीन, आपने ये देखा होगा कि पिछले 1-1.5 माह से PTI के अंदर एक खौफनाक किस्म की खाना जंगी चल रही है। PTI लीडरों और सोशल मीडिया टीमों में बाकायदा ग्रुपिंग हो चुकी है और खुल्लम खुल्ला एक दूसरे पर गद्दारी और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाने के इल्ज़ामात भी लगाए जा रहे हैं। इमरान खान ने जवाबी धोबी पटका मारने से पहले 3 अहम तरीन काम किए। पहला काम यह किया कि उन्होंने अपना वजन PTI की मरकजी तंजीम के पलड़े में वाज़े तौर पर डाल दिया और कुछ लीडरों के खिलाफ एलानिया कार्रवाई भी की और उन्हें पार्टी डिसिप्लिन के हवाले से सख्त हिदायत भी जारी कर दी। और आखिरी पत्ता ये फेंका कि अपने मज़कूरा धमाका खेज बयान में उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया कि हमारे कुछ लोग अंदर से इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हुए हैं। ऊपर तले इन 3 इक़दामात से उन्होंने उन लोगों के हाथ पांव काट दिए जिनके जरिए इस्टेब्लिशमेंट
پی ٹی آئی کو ایک بار پھر اندر سے توڑنے کی سازش کر رہی تھی یا اس چکر میں تھی کہ پی ٹی آئی کو بالکل مفلوج کر کے رکھ دیا جائے داخلی خلفشار کے ذریعے۔ تو ناظرین، عمران خان نے نہ صرف اپنا یہ ڈیفنس کیا ہے بلکہ الٹا جوابی وار کرتے ہوئے اسٹیبلشمنٹ کے اندر درار ڈالنے والی بڑی واردات بھی ڈال دی ہے۔ یعنی اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی میں درار ڈال رہی تھی، خان نے ایسا کام کیا ہے کہ الٹا اب اسٹیبلشمنٹ میں درار ڈالنے کی کوشش کی ہے، اور اس حوالے سے بڑی زوردار جو چال چلی ہے وہ آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اسی ویڈیو میں۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ نون لیگ ایک طرف آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو 6 سال کے لیے اس عہدے پر رکھنے کے لیے ایکسٹینشن دینے کے اشارے دے رہی ہے، تو دوسری طرف چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے عہدے کی مدت میں اضافے کے لیے آئینی ترمیم کی تیاری بھی کی جا رہی ہے۔ ان دو اقدامات سے اسٹیبلشمنٹ کے ان دو پلرز کے اندر موجود جو دیگر بڑے بڑے اور اہم کھلاڑی ہیں ان کے ارمانوں پر اوس پڑ چکی ہے۔ عمران خان نے بڑی چابک دستی سے اپنی احتجاجی تحریک کے آغاز پر اپنی توپوں کا رخ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی طرف کر کے اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے شکوک و شبہات کا اعلانیہ اظہار کر کے فوج اور عدلیہ کے دیگر طاقتور ججوں اور جرنیلوں کے ارمان جگا دیے ہیں۔ یوں انہوں نے وہی باریک واردات اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ڈال دی ہے جو اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف پی ٹی آئی میں ڈال رہی تھی۔ ناظرین، اب اس سارے معاملے کو آپ سمجھ گئے ہوں گے، ہمیں مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ناظرین، پی ٹی آئی میں تقسیم کا فائدہ اسٹیبلشمنٹ اٹھاتی ہے اور اسٹیبلشمنٹ میں تقسیم کا فائدہ لا محالہ پی ٹی آئی اٹھائے گی۔ ناظرین، ایک اور سازشی تھیوری یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر کسی نہ کسی لیول پر تقسیم موجود ہے، اسے آپ دھڑے بندی تو نہیں کہہ سکتے لیکن اختلاف رائے ضرور قرار دے سکتے ہیں۔ یعنی یہ کہ پی ٹی آئی کو ملکی سیاست سے ہمیشہ کے لیے آؤٹ کر دینے یا ملیا میٹ کر کے رکھ دینے کے ایجنڈے پر اسٹیبلشمنٹ اوپر سے لے کر نیچے تک یکسو نہیں ہے۔ اس کے ثبوت میں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ میں اوپر سے نیچے ملک گیر لیول تک پی ٹی آئی کو ختم کرنے پر یکساں سوچ اور یکساں جذبہ اور جوش موجود ہوتا تو پھر 8 فروری کو جو کچھ اندرون سندھ اور بلوچستان میں دن کے وقت پولنگ اور ووٹوں کی گنتی کے دوران ہوا، وہی دھاندلا اسی نظام الاوقات اور اسی روڈ میپ کے تحت پورے ملک میں ہو جاتا۔ پنجاب، خیبر پختونخوا اور کراچی حیدرآباد میں آدھی رات کو رزلٹ روک کر ہنگامی بنیادوں پر دھاندلی کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی۔ اب ناظرین، آپ یہ نقطہ مزید تفصیل کے ساتھ جان گئے ہوں گے کہ یہ سارا کچھ اگر ہوا تو اس کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی ملک گیر لیول پر تقسیم ہے، سوچ میں تقسیم ہے، اور پی ٹی آئی کو بالکل ہی ملیا میٹ کر کے رکھ دینے کے ایجنڈے پر سب یکسو نہیں ہیں، اور اسی تقسیم کو مزید آگے بڑھایا ہے عمران خان نے۔ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ میں یکسوئی نہ ہونے کے معاملے کو عمران خان ایک قدم آگے لے گئے ہیں اور لندن پلان میں شامل ہونے کا الزام لگا کر انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ ان کا ہدف اب اسی طرح اعلانیہ طور پر جنرل عاصم منیر ہوں گے جس طرح پرویز مشرف کے خلاف نون لیگ، پیپلز پارٹی اور وکلا تحریک کا ہدف واضح طور پر پرویز مشرف تھے، اور یہ سیاسی قوتیں اندر کھاتے اس وقت کے آئی ایس آئی چیف اشفاق پرویز کیانی کے ساتھ ملی ہوئی تھیں، اور پھر انہیں 6 سال تک آرمی چیف بنا کر ان سیاسی قوتوں نے وہ احسان بھی اتارا جو جنرل اشفاق پرویز کیانی نے پرویز مشرف کے خلاف احتجاجی تحریک کی خفیہ سرپرستی کر کے نون لیگ اور پیپلز پارٹی پر کیا تھا۔ ناظرین، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان بے وقوف ہے یا یہ کہہ کر کہ اس کے ساتھی اس کے ساتھ مخلص نہیں ہیں، وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ اتنے طاقتور دشمنوں کے خلاف ناظرین عمران خان نے مشکل ترین حالات میں جس ثابت قدمی اور جرأت و دلیری کا مظاہرہ کیا ہے وہ بے وقوفی سے نہیں، فہم و فراست کے ذریعے ہی ممکن ہے۔
इमरान खान बेहतर तौर पर समझते हैं कि उन्हें कौन सा पत्ता किस वक्त फेंकना है, और उन्होंने अब एक बड़ा पत्ता फेंक दिया है और इस बड़ी चाल के असरात अब आपको ईद के बाद नजर आना शुरू भी हो जाएंगे। नाज़रीन, हमने आपसे वादा किया था कि वीडियो के आखिर में हम आपके साथ बाबा जी दाता दरबार वालों की ताज़ा तरीन गुफ्तगू शेयर करेंगे जो उन्होंने इमरान खान के हालिया धमाका खेज बयान के हवाले से की है। बाबा जी का कहना है कि इमरान खान ने आर्मी चीफ के हवाले से ये जो बयान दिया है वो मीडिया और आम लोगों के लिए अचानक और चौंका देने वाला हो सकता है, अल्लाह वालों के लिए नहीं, क्योंकि अल्लाह वाले तो अरसे से ये कह रहे हैं कि अप्रैल मई जून के महीने मुल्क में एक इनकलाब अजीम की तरफ जाने वाली लाल आंधी का नया मरहला लेकर आ रहे हैं। ये इतना बड़ा बहरान एक कठपुतली से वजीर आजम शहबाज शरीफ के खिलाफ एहतजाजी तहरीक से पैदा नहीं हो सकता, बल्कि जब इक्तदार पर बराजुमान जो असल कुव्वत है, जो असल शख्सियत है, उसके लिए खतरा पैदा होगा तो बहरान अपनी पीक पर पहुंच जाएगा। और वो खतरा पैदा किए बगैर इमरान खान को अपना छीना हुआ मैंडेट वापस मिल ही नहीं सकता। ये कहना है बाबा जी दाता दरबार वालों का। और उन्होंने कहा है कि वो तो बार बार तवज्जो दिला रहे थे कि ईद के बाद हालात खराब और निज़ाम जिंदगी मफलूज होने वाला है। दिहाड़ीदारों और निजी शोबा के मुलाजमीन को बचत करने और अशियाए खुर्दोनोश ज़ख़ीरा करके रखने का मशवरा भी वो बार बार इसी तनाजुर में दिया करते थे। और अब जबकि मैदान सजने वाला है, इसलिए हर किसी को आने वाले मुश्किल महीनों की और मुश्किल वक्त की तैयारी करनी चाहिए। ये मशवरा दिया है बाबा जी दाता दरबार वालों ने। नाज़रीन, बाबा जी ने ये पेशगोई की है कि मुल्क में सोशल मीडिया के खिलाफ एक और बहुत बड़ा क्रैकडाउन होगा और मुल्क भर में बड़े पैमाने पर सियासी हवाले से भी पकड़ धकड़ शुरू हो जाएगी। एक तरफ एहतजाज का जोर होगा तो दूसरी तरफ क्रैकडाउन अपनी इंतहा पर पहुंच जाएगा। और ये वो वक्त होगा कि जब इस्टेब्लिशमेंट के अंदर से भी और दोस्त ममालिक की तरफ से भी मामलात को सुधारने की एक आखिरी मुसालिहाना कोशिश होगी, जिसे आप सालसी भी कह सकते हैं। ये पेशगोई की है बाबा जी दाता दरबार वालों ने। बाबा जी दाता दरबार वालों का ये भी फरमाना है कि ये आखिरी मुसालिहाना कोशिश कामयाब ना हुई तो फिर उनकी वो पुरानी पेशगोई पूरी हो जाएगी जिसमें उन्होंने कहा था कि शहबाज शरीफ का इक्तदार बच्चा सक्का वाला चंद माह की वजारत उज़्मा का इक्तदार होगा और इसके बाद मुल्क में सख्त तरीन मार्शल लॉ लग जाएगा और अब मामलात उसी तरफ चल पड़े हैं। नाज़रीन, ऐसी ही एक्सक्लूसिव वीडियोस के साथ हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ जल्द दोबारा हाज़िर खिदमत होंगे। आप अपना, दोस्तों, रिश्तेदारों और गिरदोनवा में रहने वाले तमाम अहले वतन का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।